السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، اونٹ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اونٹ سانپ کیوں کہتا ہے؟ اونٹ سانپ نکلنے کے باوجود پانی کیوں نہیں پیتا؟ اونٹ کے آنکھوں میں آنے والے آنسو کس کام میں استعمال ہوتے ہیں؟ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا کیوں لازم ہوتا ہے؟ اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنا کیوں منع کیا گیا ہے؟ جب ایک عربی شخص نے ایک اونٹ کو اس کی ماں کے ساتھ جنس ملاپ کروانے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع اسی بات پر ہوگا۔ آج ہم آپ کو اونٹوں کے مطابق ایسے حقائق بتائیں گے جو یقیناً آپ کو حیران کر دے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ کیا یہ لوگ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں؟ ان کا اونٹوں کا تذکرہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، پس جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ کا نام لیا کرو اور تم اس کی خدمت کیا کرو، بے شک اللہ ہی نے تمہیں سواری دی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اونٹ شیاطین سے پیدا کیے گئے ہیں اور ان پر ایک شیطان ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر اونٹ کی کوہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، اور جب تم اس پر سوار ہو تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو اور اپنی کاموں میں کوتاہی نہ کرو۔ ناظرین، اونٹ کا شمار دنیا کے قدیم ترین جانوروں میں ہوتا ہے اور صدیوں سے اونٹ انسان کی خدمت کرتا آ رہا ہے۔ اونٹ سواری اور بدباری اور اس کے علاوہ اس کا گوشت خوراک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک صحت مند اونٹ 450 کلو تک کا وزن اٹھا سکتا ہے۔ اونٹ کے بالوں سے نفیس کپڑا بنایا جاتا ہے۔ اس کے چمڑے سے مختلف مصنوعات تیار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اونٹ خوراک اور پانی کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہان میں ذخیرہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے پنجے ریت یا برف میں دبنے سے بچاتے ہیں، اور اونٹ کی آنکھوں میں ایک جیلی ہوتی ہے۔ اونٹ کی آنکھوں میں ایک غلافی چشم ہوتا ہے جو اس کی آنکھوں کو ریتیلی طوفان میں محفوظ رکھتا ہے۔ ناظرین، جب طوفان آتا ہے تو ان کے نتھنے بند ہو جاتے ہیں تاکہ ان کے آنکھوں میں ریت نہ جائے۔ اونٹ کو صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے۔ اونٹ کے دو اقسام دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ایک قسم کے وہ اونٹ ہوتے ہیں جس کی ایک کوہان ہوتی ہے اور دوسری قسم جس کی دو کوہانیں ہوتی ہے۔ ناظرین، اونٹ 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ کے اوپر والے ہونٹ درمیان سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، اور یہ ان ہونٹوں کو اوپر نیچے حرکت کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اونٹ کے ہونٹوں پر گدی نما کال ہوتی ہے جس پر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، جس کی مدد سے یہ اپنے ہونٹوں کو کانٹوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اونٹ کانٹے دار درختوں کو بڑے مزے سے کھاتے ہیں کیونکہ ان کی انتڑیاں مضبوط ہوتی ہے۔ اونٹ ہر اس گھاس پھوس کو کھا لیتا ہے جو دوسرے جانور نہیں کھا سکتے۔ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اونٹ 3 منٹ میں 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اتنی تیزی سے کوئی دوسرا جانور پانی نہیں پی سکتا۔ ناظرین، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک بندہ آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا، کیا بکری کا گوشت کھانے پر میں وضو کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر چاہو تو کر لو اور اگر چاہو تو نہیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا، کیا میں اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو پھر اس نے کہا، کیا میں اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ تو اس نے پوچھا، کیا میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، پڑھ سکتے ہو۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا واجب ہے، جو کہ ان دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، اونٹ کا گوشت ناقص وضو ہے، چاہے وہ گوشت جسم کے کسی بھی حصے سے ہو۔ ناظرین، اونٹ کو ایک بیماری لگتی ہے جس کا نام حیام ہوتا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس بیماری کا علاج سانپ کو زندہ نگلنا ہے۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ جب اونٹ سانپ کو زندہ نگل لیتا ہے تو زہر کی وجہ سے اس کو شدید پیاس لگتی ہے۔ اس زہر کی وجہ سے اونٹ ایک ہی سانس میں وافر مقدار میں پانی پی سکتا ہے مگر سہراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، سانپ کے زندہ نگلنے کی وجہ سے اونٹ کے آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو بہت قیمتی قرار دیا گیا ہے۔ اس آنسو کو چمڑے کے تیلے میں بند کیا جاتا ہے جو سانپ کے ڈسنے کا مجرب علاج ہے۔ ناظرین، اونٹ کی خصوصیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ یہ اپنی ماں کے ساتھ جنسی ملاپ نہیں کرتا، جس پر حیات الحیوانات میں ایک واقعہ بھی موجود ہے۔
नाजरीन, अरब में एक शख्स ने ऊँट के सर को चादर से ढक लिया और इसको अपनी माँ के साथ जिनसी मिलाप के लिए छोड़ दिया। लेकिन ऊँट जब चढ़ने लगा तो इसने अपनी माँ को पहचान लिया। तो फिर ऊँट ने अपनी जीभ काट ली और मिलाप नहीं किया। फिर ऊँट इस आदमी से बुग़्ज़ रखने लगा और कुछ अरसे बाद इस आदमी को मार डाला और ख़ुद को भी हलाक कर दिया। नाजरीन, जब ऊँट को गुस्सा आता है तो इसके मुंह से सुर्ख जाग निकलना शुरू हो जाता है और खाना पीना तर्क कर देता है। नाजरीन, ऊँट सब जानवरों में से ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है। नाजरीन, तो अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त, इस उम्मीद से कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुँचे।